अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए चलते हैं हमारे नावल के जानिब, जिसका नाम है तूने चाहा है मुझे हरदम, बाय परी गुल। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ़िज़ा दिया को बुआ के हवाले किए खुद थके हारे कदमों के कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद किए लड़खड़ाते कदमों के साथ बेड की जानिब आई और वही बेड के साथ नीचे बैठती चली गई। उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि सुभान ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। अभी कल रात ही तो उसने अपना सब कुछ उस शख्स के हवाले किया था, उसे अपनी रूम में उतरने की इजाज़त दी थी। कल रात की सोच आते ही वो घुटनों में सर दिए धाड़े मार मार कर फूट फूट कर रो दी। उसका दिल कर रहा था वो खुद को ख़त्म कर ले या इन सब के कहीं दूर चली जाए जहाँ कोई भी ना हो। क्यों सुभान, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं तो आपसे मोहब्बत करने लगी थी, तो फिर क्यों मेरे जज्बात के साथ, मेरे एतबार के साथ खेला आपने? मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। खुद से कहती हुई वो एक बार फिर फूट फूट कर रो दी। उसका दिल शिद्दत से दर्द से फटा जा रहा था। सुबह से रात हो चुकी थी। इस वक्त रात के 7 बज रहे थे। फ़िज़ा दोबारा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। दिया अभी तक बुआ के पास थी। वो हर चीज़ से बेखबर घुटनों पर सर रखे नीचे बैठी हुई थी। रो रो कर अब तो आंखें भी सूज चुकी थी। तभी दरवाज़ा खोले सुभान अपने ध्यान में अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र फ़िज़ा पर पड़ी वो ठटका। उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। फ़िज़ा, फ़िज़ा, उसे वहीं से उसे पुकारा। उसने सर उठाकर खाली आंखों से उसकी जानिब देखा, जहाँ न कोई जज्बात थे, ना दुख, ना दर्द, ना खुशी। हर चीज़ से खाली थी। उसकी हालत देखकर सुभान तड़प ही उठा था और दीवानावार उसकी जानिब बढ़ा। फ़िज़ा मेरी जान, क्या हुआ? ऐसे नीचे क्यों बैठी हो? सुभान उसे कंधों से थामे खड़ा करके फिक्रमंदी से बोला, लेकिन फ़िज़ा को कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था। वो तो बस एकटो खाली नज़रों से उसे ही देख रही थी। फ़िज़ा जान, क्या हुआ? वो उसकी गाल पर हाथ रखे हुए बोला, जिसे फ़िज़ा ने बेदर्दी से झटका और सरनफी में हिलाती उससे चंद कदम दूर हुई। सुभान साकित सा अपने हाथ और फ़िज़ा को देख रहा था। आपने अच्छा नहीं किया। सुभान, क्यों क्यों मेरे साथ आपने ऐसा किया? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? वो उसे देख रोते हुए बोली। सुभान नासमझी से सब समझने की कोशिश कर रहा था। आपने खुद मुझसे शादी की बात की थी, मेरी बीमारी, यहाँ तक कि दिया का भी आपको पता था। फिर मुझे धोखा क्यों दिया? वो आखिर में गम व गुस्से से चिल्लाई। उसका सांस फूल रहा था, जिसे वो नज़रअंदाज कर गई। क्या बोल रही हो? मैंने क्या धोखा दिया तुम्हें? वो भी अब? उसकी बिगड़ती हालत देखकर संजीदगी से बोला, मूसा ने तो निकाह वाले दिन मना किया था और आपने जब तक दिल चाहा मेरे साथ खेलकर मुझे एकदम साइड पर कर दिया। दूसरी शादी कर रहे हैं ना? वो उसको देखती संजीदगी से बोली। उसकी बात पर सुभान ने पथराई साकित नज़रों से उसे देखा कि फ़िज़ा की यह हालत इस वजह से हुई है। शौक से करें करें, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तलाक। फ़िज़ा, वो दहाड़ा चटाक सुभान की धाड़ के साथ एक ज़ोरदार थप्पड़ फ़िज़ा के गाल की जीनत बना, जिससे वो चंद कदम लड़खड़ाई। खबरदार, जो दोबारा तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ भी निकला तो ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा। अपनी सुरखुती आँखें उसकी सब्ज़ आँखों में गाड़ते हुए कुर्रा कर बोला, मम्मा मुझे नहीं रहना आपके साथ। वो भी हिचकियों के दरमियान रोते हुए चिल्लाई थी। उसकी बात पर सुभान का दिमाग घूमा। उसने उसे कंधों से पकड़कर बेदर्दी के साथ दीवार के साथ लगाया। तुम जो मर्जी कह लो, रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है, मरते दम तक, आखिरी सांस तक। वो उसे कमर से जकड़े खुद के करीब तर करता हुआ बोला, नहीं रहना मुझे आप जैसे दोगले शख्स के साथ। मैं यहाँ से चली जाऊँगी बहुत जल्द, आपकी पहुँच से बहुत दूर चली जाऊँगी। वो भी गुस्से से दो बदू बोली। उसकी बात पर सुभान ने कहका लगाया था। हा हा हा। उसको हंसता देखकर फ़िज़ा को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। डियर बीवी, वो उसकी तरफ देखता हुआ हर लफ्ज़ चबा चबा कर बोला, तुम यहाँ से कहाँ जाओगी भला? अपने घर तो तुम जा नहीं सकती, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तुम सारे ताल्लुक तोड़कर यहाँ आई हो। और जहाँ तक मुझे याद है इस गुजरे वक्त किसी ने एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि तुम ठीक हो या नहीं। सुभान उसके बाल कान के पीछे उड़सता हुआ फंकारा। उसकी बात पर फ़िज़ा के कदम लड़से। आंखों से एक बार फिर से बरसात जारी हो चुकी थी, जिससे ज़ुबान ने बमुश्किल नज़रें चुराई। तुम्हें यही रहना होगा, इसी घर में मेरे साथ। और हाँ,
کل میں رمشا سے نکاح کرنے والا ہوں۔ اس کی آخری بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سبحان اس کی سبز آنکھوں میں شکوہ، غم، غصہ، درد دیکھ اس سے نظریں چراتا، تکلیف سے بھرے دل کو سنبھالے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے اس وقت شدت سے اپنے مرنے کی دعا کی جو شاید بہت جلد قبول ہونے والی تھی۔ سبحان غم و غصے سے کھولتا سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کا دماغ فضا کی باتوں کی وجہ سے پھٹا جا رہا تھا۔ غصے سے دماغ کی رگیں ابری ہوئی تھی۔ اس نے کہاں سوچا تھا بات اس حد تک پہنچ جائے گی۔ وہ ابھی بھی فضا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب ہی بوا روتی ہوئی دیا کو لے کر وہاں آئی۔ سبحان بیٹا، فضا بیٹی کہاں ہے؟ بوا سبحان کو دیکھ کر فکر مندی سے بولی۔ بوا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ دیا کو مجھے دے دیں۔ سبحان خود کو نارمل کرتا ہوا نرمی سے بولا تو بوا نے روتی ہوئی دیا کو اس کی گود میں دے دیا۔ سبحان کے پاس آتے ہی وہ چپ ہو گئی تھی۔ تبھی سبحان کی نظر اس کی سوجے ہاتھ پر گئی جہاں ابھی بھی نیل پڑا ہوا تھا۔ بوا، دیا کے ہاتھ پر یہ کیا ہوا؟ سبحان فکر مندی سے اس کا ننھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا تو بوا نے ساری بات اس کے گوشے گزار کر دی جسے سن کر سبحان کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بیچی تھی۔ بوا، آپ اس کے لیے کچھ کھانے کو لے آئیں، ساتھ کوئی کریم بھی دیجیے گا مجھے۔ سبحان اس کے ہاتھ کو بوسہ لیتا ہوا بولا تو وہ مسکراتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ تبھی رمشا اپنی ٹک ٹک کرتی ہیل کے ساتھ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی اور سبحان کو اسمائل پاس کرتی وہیں اس کے برابر بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ دیا نے ڈر کے مارے سبحان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ دیا کی حرکت سبحان سے مخفی نہ رہ سکی۔ سبحان کو اس وقت رمشا کا مسکرانا زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا، جس نے اس کے منع کرنے کے باوجود فضا کو سب کچھ بتا دیا تھا اور دیا کو تکلیف پہنچائی۔ سبحان نے زبردستی اس کو اسمائل پاس کی۔ ہم کل نکاح کر رہے ہیں، تم نے جو بھی تیاری کرنی ہے کر لو۔ سبحان دیا کو دلیا کھلاتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر رمشا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ سبحان، تم سچ کہہ رہے ہو؟ رمشا کی بے یقینی سی آواز ہال میں گونجی تو سبحان نے سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلایا تو وہ خوشی سے جھومتی گنگناتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی نکاح کی تیاری کرنے۔ اس کی جاتے ہی سبحان نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی اور ایک نظر اوپر اپنے کمرے کی جانب ڈالی جہاں ظالم حسینہ خود پر ظلم کر رہی تھی، اور پھر وہ سر جھٹکتا ہوا دیا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ علی کو جب سے پتا چلا کہ سبحان رمشا سے نکاح کرنے والا ہے تب سے وہ غصے سے بھرا ہوا سبحان کے سر پر جا پہنچا۔ وہ کیا برداشت کر سکتا تھا اپنی ماں جیسی بھابھی کی جگہ کسی اور کو؟ بھائی، یہ سب میں کیا سن رہا ہوں؟ وہ اس کے سامنے کھڑا بے یقینی سے ہر لفظ چبا چبا کر بولا۔ کیا؟ سبحان نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بھائی، آپ جانتے ہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ مجھے آپ سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی۔ بھابھی کے ہوتے ہوئے بھی آپ دوسری شادی کر رہے ہیں، وہ بھی اس کل کی آئی ہوئی چڑیل سے۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ مجھے مت بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، تم بس اپنے کام سے کام رکھو۔ سبحان اس کی طرف دیکھتا ہوا حد درجہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے بھائی، پلیز مت کرے، بھابھی کو ان سب سے بہت تکلیف ہوگی۔ وہ اب بھی اسے سمجھا رہا تھا۔ ایک پل کو سبحان کے دل میں درد سا اٹھا لیکن جلد ہی وہ خود کو سنبھالے گویا ہوا۔ علی، مجھے مت سمجھاؤ اور جو ہو رہا ہے چپ چاپ ہونے دو۔ اب جاؤ یہاں سے، میں ریڈی ہونا جا رہا ہوں۔ وہ بنا اس کی کوئی اور بات سنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو پہلی نظر اس ظالم دل ربا پر پڑی تھی جس کی حالت اس وقت ناقابل قبول تھی۔ رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھی، خشک ہونٹ بکھرا سراپا، جو بیڈ سے ٹیک لگائے گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ سبحان کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے اپنا آپ مجرم سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر وہ اپنے اندر کی تکلیف کو اندر ہی دبائے سر جھٹکتا ہوا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ 15 منٹ بعد وہ بلیک شلوار قمیض پہنے اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ باہر نکلا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بالوں کو کنگھی کرنے لگا۔ شیشے سے نظریں ہنوز اسی ظالم حسینہ پر جمی تھی جو یوں ظاہر کر رہی تھی کہ اس کے سوائے اس کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے۔ وہ اپنی تیاری مکمل کرتا ایک نظر اس پر ڈالے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ فضا نے ایک شکوہ کنہ نظر اس کی چوڑی پشت پر ڈالی اور گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاید اب اس کی قسمت میں رونا ہی لکھا ہوا تھا۔ وہ لال رنگ کی لانگ فراک پہنے سر پر دوپٹہ اوڑھے
डार्क मेकअप की वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ था तो उसकी दोस्त निदा ने जल्दी से उसे दुपट्टा उड़ाया, जो कुछ देर पहले ही उसके बुलाने पर आई थी। तभी नौफिल के साथ मौलवी साहब अंदर दाखिल हुए। रिमशा मलिक वल शाकिर मलिक, आपका निकाह सुभान सिकंदर वल सिकंदर आजम से 1 करोड़ हक महर तय पाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। उसने बिना देरी किए जल्दी से 3 बार कबूल है कहा और बिना देखे जल्दी से निकाह नामे पर दस्तखत किए। उसे देख नौफिल ने सर नामे हिलाया। कुछ ही देर में उन दोनों का निकाह हो चुका था। वो इस वक्त फूले नहीं समा रही थी। खुशी के मारे उसके पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे कि उसका हैंडसम मैन के साथ निकाह हो चुका था। निकाह की खुशी के वो अपने सगे बाप तक को भूल गई थी। शाकिर दादा डाइनिंग रूम में बैठा अपने कुछ साथियों के साथ खुश गप्पियों में मसरूफ़ था। जब ही टेबल पर पड़ा उसका आईफोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो किसी अननोन नंबर से मैसेज आए हुए थे। उसने बिना देख के मैसेज ओपन कर दिया, जहां कुछ तस्वीरों के साथ नीचे कुछ लिखा हुआ था। उसने गौर किया तो बेटी का निकाह मुबारक हो ससुर जी। मैसेज पढ़ते ही शाकिर दादा ठटका। तभी तस्वीरें ओपन होते ही उसको 200 वॉल्ट का झटका लगा। वो बेयकीनी से तस्वीर ऊपर नीचे करके देख रहा था। रिमशा, उसके लब फड़फड़ाए। वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और बेचैनी से रिमशा का नंबर मिलाने लगा, जो मुसलसल बन जा रहा था। उसने गुस्से से फ़ोन सामने दीवार में दे मारा। शाकिर दादा को इस कदर गुस्से में देखकर सब ने अपना थूक निकला। रियाज रियाज, वो धाड़ा। जी जी बॉस, उसका ख़ास आदमी जिनकी तरह हाजिर हुआ। जेट तैयार करो, हम अभी पाकिस्तान जा रहे हैं। वो बेमुश्किल खुद को कंट्रोल करता हुआ बोला, जी बॉस। और हाँ, मूसा को भी बुलाओ, वो जहाँ कहीं भी है जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुँचे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। निकाह के बाद सब लोग वापस जा चुके थे। अली निकाह से पहले ही घर से जा चुका था और अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई थी। सुबह ने परेशानी से उसे कॉल की तो नंबर मुसलसल बन जा रहा था। नौफिल उसे टेंशन ना लेना का कहकर खुद अली को ढूंढने चला गया था। आओ, ये है तुम्हारा कमरा। सुबहान रिमशा को अंदर लाता संजीदगी से माथा मसलता हुआ बोला। रिमशा एक नज़र कमरे को देख अपना रुख सुबहान की जानिब करके बोली, सुबहान, ये तो तुम्हारा कमरा नहीं है और हम इस कमरे में क्यों रहेंगे? वो उसकी तरफ देखकर एक अदा से बोली। वो बेजार दिल के साथ लहजे में मोहब्बत समय बोला। उसका बस नहीं चल रहा था सामने खड़ी लड़की का अपने हाथों से गला दबा दे, लेकिन वो जब्त कर गया। कुछ दिन तुम यहाँ रहो, फिर जल्द में फिज़ा को किसी और कमरे में शिफ्ट कर देता हूँ। तो वो सर हिला गई। सुबहान, तुम्हें पता है आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। फाइनली हम दोनों का निकाह हो गया। वो बेबाकी से उसके गले लगती हुई मुस्कुरा कर बोली। उसकी हरकत पर सुबहान ने मुठ्ठियाँ पीछी और चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाता हुआ बोला, रात काफ़ी हो गई है, अब तुम आराम करो, थक गई होगी। वो नामहसूस तरीक़े से उसे खुद से अलग करता हुआ बोला। इससे पहले रिमशा कुछ बोलती सुबहान का फ़ोन बज उठा। सुबहान ने फ़ोन उठाकर यस किया। हेलो, हाँ बोलो। दूसरी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया था। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वो परेशानी से बोलता फ़ोन रख गया। क्या हुआ सुबहान, किसका फ़ोन था? रिमशा उसकी तरफ देख कर बोली। वो मेरे एक करीबी दोस्त का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उसके पास कोई नहीं है, मुझे अभी जाना होगा। सुबहान परेशानी से बोला। लेकिन सुबहान, आज तो हमारा निकाह हुआ है। रिमशा खफगी से बोली। सॉरी यार, उसने मेरा बहुत साथ दिया है, अब मैं उसे मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम रेस्ट करो, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। वो उसे पुचकारते हुए बोला और उसकी सुने बगैर कमरे से निकलता चला गया। रिमशा गुस्से से पैर पटकती ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। सुबहान जैसे ही फिजा के कमरे के पास से गुजरने लगा कि बेसाख्ता उसके कदम थमे। वो बेचैनी से दिल के हाथ में मजबूर होकर आराम से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। नज़रें सीधी उस जालिम हसीना पर पड़ी जो सोई हुई दिया के बालों में नरमी से अपना हाथ फेर रही थी। किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके उसने सर उठाकर देखा, जहाँ सुबहान उसे ही देख रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो उसकी तरफ देखती सपाट लहजे में बोली। सुबहान कुछ नहीं बोला। मैंने कहा यहाँ से चले जाएं, एक बात समझ नहीं आता आपको? उसे डीटों की तरह वहीं खड़ा देखकर वो गुस्से से घुर्राई। सुबहान उसकी बात नज़रअंदाज करता बेड की जानिब आया और मोहब्बत से दिया के सर और गालों पर बोसा लिया।
फिज़ा ने उसे देख मुठ्ठियाँ भींची। मैं एक इंतहाई ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, पता नहीं वापसी मुमकिन हो या नहीं। दुआ कीजिएगा, सुभान उसकी तरफ देखता हुआ बोला। उसकी गंभीर बात पर फिज़ा का दिल धड़का। नम आंखों से उसने सुभान को देखा। सुभान ने आगे बढ़कर शिद्दत से उसे खुद में भींचा। सुभान के सख्त हिसार में फिज़ा को ऐसा लगा जैसे अभी उसकी पसलियाँ टूट जाएगी। कुछ देर बाद सुभान ने उसे खुद अलग किया और एक शिद्दत भरा लफ्ज़ उसके लबों पर छोड़े। उसे ख्याल रखने की ताकीद करता बगैर उसकी कोई बात सुने कमरे से निकल गया। फिज़ा को सुभान की बातें डरा रही थी। उसने बेसाख्ता आसमान की तरफ देखकर सुभान की हिफाजत की दुआ की। जैसा भी, लेकिन सुभान से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। सुभान के बारे में सोच सोच कर उसका सर दर्द से फट रहा था। अगले दिन रिमशा की आंख फ़ोन की चिंगारती हुई आवाज़ से खुली। एक दो दफ़ा तो उसने इग्नोर किया, लेकिन मुसलसल बजते फ़ोन की वजह से उसने कसमसा कर साइड टेबल से फ़ोन उठाकर नंबर देखा। नंबर देखकर जल्दी से फ़ोन यस करके कान से लगाया। हेलो बाबा, कैसे हैं? उसने मुस्कुरा कर कहा। कहाँ हो? सामने वाले ने बिना कोई लगी लिपटी के सवाल किया। रिमशा को उनका लहजा बदला सा लगा, लेकिन वो सर झटक कर इग्नोर कर गई। बाबा, वो मैं अपनी फ्रेंड की तरफ आई हूँ, उसने जल्दी से मुस्कुरा कर झूठ बोला। उसकी सफ़ेद झूठ पर सामने वाले ने गुस्से से मुठियाँ भींची। तुम इस वक्त जहाँ कहीं भी हो, 20 मिनट में मुझे दाद हाउस मिलो। सामने वाले की बात पर रिमशा को झटका लगा। बाबा, आप पाकिस्तान में हैं? हाँ, तुम जल्दी मुझे मिलो, कहते ही खटाक से फ़ोन रख दिया। रिमशा ने परेशानी से बंद फ़ोन को देखा और एक भरपूर नज़र खाली कमरे में दौड़ाई। इसका मतलब सुभान सारी रात घर नहीं आए, वो बड़बड़ाते हुए बोली। और फिर कुछ सोचते हुए उसने सुभान का नंबर मिलाया। एक दो पल के बेल के बाद दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया था। हाँ हेलो, बोलो सुभान, कहाँ हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं आए? रिमशा परेशानी से बोली। हाँ, वो तुम्हें बताया था रात को, सुभान अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए बोला था। ओ, तो अब कैसा है वो मसनूई अफसोस करते हुए बोली। लेकिन दिल ही दिल में रात से अब तक कहीं कालियों से नवाज चुकी थी, जिसने उसकी पहली नाइट का ही सत्यानाश करके रख दिया था। अभी अभी उसकी हालत वैसी ही है। डॉक्टर डॉक्टर कोई तसल्ली नहीं दे रहे उसकी हालत पर, सुभान संजीदगी से बोला। तुम घर कब आओगे? वो जल्दी से बोली। जैसे ही डॉक्टर की जानिब से कोई मुस्बत जवाब मिलता है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, कहते ही उसने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रख कर रिमशा ने एक भरपूर अंगड़ाई ली और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। कुछ ही देर में वो तैयार श्यार होकर अपनी मतलूबा जगह पर पहुंची, जहां कुछ लोग बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे। आबादी और शहर से दूर आसपास जंगल नुमा झाड़ियों में बना सफ़ेद खूबसूरत सा दाद हाउस। वो एक नज़र घर पर डाले अंदर की जानिब बढ़ गई। अंदर बाहर हर जगह गार्ड्स की फ़ौज मौजूद थी। वो सर झटक कर अंदर की जानिब बढ़ गई। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, तभी उसकी नज़र शाकिर दादा पर पड़ी, जो खून आशाम आँखों समेत उसे देख कम घूर ज़्यादा रहा था। वो आगे बढ़कर खुशी से अपने बाप के गले लगी। कैसे हैं आप बाबा? कब आए? और मुझे भी नहीं बताया कि आप पाकिस्तान आ रहे हैं? वो इनके गले लगती हुई आखिरी बात खफगी से बोली। तुमने निकाह करते वक्त कौन सा मुझे बताया था? वो भी दो बदू बोले। उनकी बात पर रिमशा ने झटके से सर उठाकर उन्हें देखा, जो उसे ही देख रहा था। उसे इस वक्त इस सवाल की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। बाबा, वो रिमशा से कोई बात नहीं बन पा रही थी। रिमशा, मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा, मुझे बस सच जानना है, मुझे बस सच सुनना है। वो उसे देख इंतहाई संजीदगी से बोले। इससे पहले रिमशा कोई जवाब देती, तभी किसी की गंभीर आवाज़, बर्फ़ की तरह सर्द आवाज़ उन सब की समातों से टकराई, जिससे एक पल को वहाँ मौजूद हर इंसान कांप उठा। कैसे हो ससुर जी? आर्मी यूनिफॉर्म में बलबूस, सर पर भी आर्मी कैप पहने, सुर्ख खून शाम आंखें जिन पर ग्लासेस लगाए, हद दर्जा संजीदगी से उनकी तरफ देखता बर्फ़ जैसे सर्द लहजे में बोला। रिमशा तो उसे आर्मी यूनिफॉर्म में यहाँ देखकर ही अपनी जगह साकित होगी। उसे अपने इर्द गिर्द सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। अलबत्ता शागिर्दाता उसे ऊपर से नीचे तक घूरने में मसरूफ़ था। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें अंदर आने की इजाज़त किसने दी? वो आर्मी वाले को अपने सामने देख गुस्से से फंकारे। इन्हें आर्मी वालों से सख्त नफरत थी, जो हर जगह उनका काम बिगाड़ने आ जाते थे। अरे अरे, आराम से ससुर जी,
آپ اپنے داماد کو گھر سے باہر نکالنے گئے تو یہ سماج آپ کو جینے نہیں دے گا۔ زبان آنکھیں پٹپٹا کر بولا، جبکہ زبان کی ایکٹنگ پر اس کے کان میں لگے عالم ولی کی ہنسی گونجی تھی۔ اس کی بات سن کر شاکر دادا کو زوردار جھٹکا لگا۔ رمشا، تم نے ایک آرمی والے سے شادی کی؟ وہ بے یقینی سے غرائے۔ باپ کے غرانے سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئیں۔ زبان، یہ سب کیا ہے؟ تم تو ایک بزنس مین ہو نا؟ رمشا کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کی بات پر زبان نے کہکا لگایا، سیریسلی بیبی، تمہیں ابھی بھی میں بزنس مین لگتا ہوں؟ زبان اس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھالتا ہوا بولا، لیکن لہجہ انتہائی سرد تھا۔ زبان، تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ رمشا اس کی طرف دیکھتی ناسمجھی سے بولی، ابھی سمجھ آ جائے گی جب میں تمہارے سامنے تمہارے باپ کو اریسٹ کروں گا۔ زبان اس کی طرف دیکھتا اپنی ٹون میں واپس آتا سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر تینوں کو شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ دادا کا سکتہ ٹوٹتے ہی وہ غرا کر بولا، ہاں ہاں ڈیئر سسر جی، میں یہاں آپ کی محبت میں مر مٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آپ کو اور آپ کی بیٹی کو نئے سسرال لے جانے آیا ہوں۔ وہ خون اشام نظریں ان دونوں پر گاڑتے ہوئے بولے۔ رمشا تو ساکت سی اسے دیکھ کے سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، بچے، لگتا ہے تم ابھی شاکر دادا کو جانتے نہیں ہو، جو ایسی واہیات باتیں کر رہے ہو۔ اور تمہارے پاس کیا ثبوت ہے جس کی بنا پر تم مجھے یہاں اریسٹ کرنے چلے آئے ہو؟ شاکر دادا ہنستے ہوئے مکاری سے بولا۔ ان کی بات پر زبان نے ایک بھرپور مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی اور لمبے لمبے ڈھک پڑتا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کی بیٹی پلس میری نام کی بیوی نے خود مجھے پیپر سائن کر کے دیے ہیں، جس میں تمہارے سارے کالے کرتوتوں کے بارے میں ایک ایک حرف صاف صاف لکھا ہے کہ تم کیسے پاکستان کے ہر شہر سے ہر ماہ لڑکی اغوا کر کے باہر کے ممالک اسمگل کرواتے ہو۔ یونی کالج اسکول میں کیسے تم ڈرگز سے ہماری نئی نسل کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ کتنی ہی لڑکیوں کی تم نے اور تمہاری سو کالڈ گینگ نے عزتیں لوٹی ہیں۔ یہ سب کچھ ان پیپرز میں حرف بحرف لکھا ہے جس پر تمہاری بیٹی نے خود اپنے نازک ہاتھوں سے بڑی بے تابی سے سائن کر کے تمہارے ہر کام کی گواہ بنی ہے۔ زبان تمسخرانہ ہنسی ہنستا انتہائی سرد لہجے میں ہر لفظ چبا چبا کر بولا۔ اس کی بات پر موسیٰ اور شاکر دادا نے ڈر کے مارے اپنا تھوک نکلا۔ زبان کی بات پر رمشا ہوش میں آتی باپ کی طرف دیکھتی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں نے کوئی پیپر سائن نہیں کیے بابا، یہ جھوٹ ہے۔ ہاں 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 بیوی، یار بس بھی کرو، اپنے شوہر پر جھوٹا الزام لگا رہی ہوں، جہنم میں جاؤ گی۔ زبان اس کی بات کاٹ کر ہنستے ہوئے بولا۔ رمشا نے اسے غصے سے گھورا۔ اس نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا اس کی صبح اس قدر بھیانک ہوگی۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے جو تم میری بیٹی پر الزام لگا رہے ہو؟ وہ گرا کر بولی۔ زبان نے بنا دیر کیے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے رمشا کے سائن کیے ہوئے پیپرز نکال کر ان کی طرف اچھالے۔ لیجیے، دیکھ کر اپنی پوری تسلی کر لے تاکہ تم تینوں کو سسرال پہنچا کر میں سکون سے گھر جا سکوں۔ میری بیوی اور بچی انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ آرام سے انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ پیپرز پڑھ کر ان کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ ایسا ہی حال ان دونوں کا تھا۔ دادا نے بنا دیر کیے جلدی سے پیپرز پھاڑ دیے اور مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا، لیکن اس کی حرکت پر زبان ویسے ہی آرام سے بیٹھا رہا۔ اسے دیکھ شاکر دادا نے مٹھیاں بھیجی۔ تم یہاں سے زندہ بچ کر جاؤ گے تو ہمیں اریسٹ کرو گے۔ آج تک کوئی بھی شاکر دادا کے گھر سے زندہ بچ کر نہیں گیا ہے۔ ریاض، دلاور، حاشر کہاں مر گئے سب کے سب؟ وہ اپنے آدمیوں کو باری باری آوازیں لگاتا ہوا غصے سے بولا۔ ان تینوں کو اپنی موت اس وقت زبان کی صورت سامنے نظر آ رہی تھی۔ سسر جی، چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے آفیسرز نے اب تک تو انہیں ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ زبان اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا ان کا سکون غارت کر چکا تھا۔ اس کی بات پر ان تینوں نے اسے دیکھ کر تھوک نکلا۔ ہاں آ جاؤ، زبان کان میں لگے آلے میں سنجیدگی سے بولا۔ کچھ ہی دیر میں سیکرٹری آفیسرز نے انہیں مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا تھا۔ کاشان نے آگے بڑھ کر کئی گونسے اور لاتیں موسیٰ کو ماری جس سے وہ زمین پر لٹا کرا رہا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ تم ہمارے خاندان کا حصہ ہو، لعنت ہے
تجھ جیسے شخص پر جو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے وطن کا بھی نہ ہو سکا۔ کاشان اسے دیکھ نفرت سے بولا، کیپٹن نوفل اینڈ کیپٹن ولی انڈر اریسٹ۔ وہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سر لہجے میں بولا تو وہ سر ہلاتا ہوا آگے بڑھتا، تبھی ہوا میں فائر کی آواز گونجی جس سے سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ جب سے سبحان نے رمشا سے نکاح کیا تھا اس نے کمرے سے بالکل نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی سبحان کو کسی اور کے پہلو میں۔ سبحان کی بے وفائی کو سوچتے اس کا دل ہر وقت درد سے پھٹتا رہتا۔ علی نے فضا کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر ہادیہ کو اس کے گھر سے لے آتا تھا۔ ہادیہ کو دیکھ وہ اپنا قائم کیا ضبط کھو بیٹھی اور اس کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ فضا کی حالت دیکھ کر ہادیہ سبحان پر غصہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پورا دن وہ فضا کے پاس گزار کر علی کے ساتھ واپس کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ دیا بھی علی کے ساتھ ہی تھی۔ فضا گمسم سی بیڈ پر بیٹھی کسی مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ یہاں اب مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ یہاں سے سبحان سے اس گھر سے دور جانا چاہتی تھی، لیکن ہائے یہ بے بسی! وہ اس وقت انتہائی بے بسی کی انتہاؤں پر تھی۔ ایک طرف وہ جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جیے یا مرے، زندہ ہے یا مر گئی، اور دوسری طرف وہ جس نے اسے اپنا سب کچھ بنا کر اپنا نہیں رہنے دیا۔ یہ سب سوچ آتے ہی اس کا دماغ درد سے پھٹتا جا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اب یہاں مزید نہیں رہے گی۔ کاشان کو بول کر کہیں دوسرے شہر کسی فلیٹ میں رہ لے گی، سبحان کی پہنچ سے دور، لیکن اب مزید سبحان کے ساتھ نہیں رہے گی جس نے اسے بیچ راہ میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، سر کا درد مزید بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے کھینچ کر سر پر کیا حجاب اتار دیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی زور زور سے اس کے سر میں ہتھوڑا مار رہا ہے جو اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے آفیسر؟ شاگردادہ کو پکڑنا اتنا بھی آسان نہیں ہے، تم لوگ تو ابھی بچے ہو، وہ مکرو مسکراہٹ لیے بولے۔ سامنے والے کو اس درندے نما روپ میں دیکھ کر مانو ان تینوں کو 600 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ تو خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ شاگردادہ کا دوسرا ساتھی کوئی اور نہیں حسن شاہ ہوگا۔ بابا! کاشان کے لب بے یقینی سے پڑپڑائے تھے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں انہیں دیکھ رہا تھا جو اپنے آدمیوں کے ساتھ ان سب پر گن تھامے کھڑے ہوئے تھے۔ اے ایس کو اپنے سامنے دیکھ ان تینوں نے شکر ادا کیا۔ اے ایس شکر ہے تم آ گئے، ورنہ میں نے تو سمجھا تھا آج ہمارا پتہ کٹ اور تمہیں ہمارا پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ وہ ان کی طرف دیکھتا مسکراہٹ اچھالتا ہوا بولا، ہاں 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 دادا، ایسے کیسے؟ میں تم لوگوں کو مرنے دے سکتا ہوں؟ اور اتنے سالوں سے سیاست میں رہ رہ کر ہمیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ کھیل کیسے اور کہاں کھیلنا چاہیے۔ وہ کمینگی سے بولے، بابا آپ یہ سب کاشان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، کیا ہوا؟ شوق لگا اپنے باپ کو سامنے دیکھ کر؟ لگنا بھی چاہیے۔ میں نے بہت کوشش کی سامنے نہ آنے کی، لیکن آج اتنے سالوں میں پہلی بار تم لوگوں کی، صرف تم لوگوں کی وجہ سے اے ایس کسی کے سامنے ہے، جو تم لوگوں کے لیے اب بہت برا ہونے والا ہے۔ آخری بات وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ سبحان اب تک کچھ نہیں بولا تھا، لیکن اس کی سرخ آنکھیں اس کے اندر پل رہے لاوے کا پتہ دے رہی تھی جو جلد ہی پھٹنے والا تھا۔ ہاں 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 ویسے تم میں بھی میجر سکندر خانزادہ کی طرح کافی ہمت و حوصلہ ہے، ماننا پڑے گا۔ وہ بھی تمہاری طرح بہت ہواؤں میں اڑ رہا تھا، پھر کیا ہوا؟ مر گیا بیچارہ۔ وہ کمینگی کی ہر حد پار کرتے ہوئے خباثت سے بولا۔ ان کی بات پر سبحان نے مٹیاں بھیجی، اور تم سب کو ایک راز کی بات بتاؤں کہ وہ مرا کیسے؟ ہم نے مارا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا جس سے بیچارہ اپنی بیوی کے ساتھ دنیا چھوڑ گیا۔ ہاں 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 تمہیں بھی بول رہا ہوں، مجھ سے پنگا مت لو، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آخر پر وہ دھمکاتے ہوئے بولا، سبحان کو تو اس کے علاوہ اور کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا کہ اس کے ماں باپ کو کسی اور نے نہیں، اس شخص نے مارا ہے۔ ان کی وجہ سے وہ دونوں بھائی آج تک یتیموں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ماں باپ کی یاد آتے ہی اس کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھیج کر اپنا امڑنے والا غصہ دبایا۔ غصے سے دماغ اور گردن کی رگیں واضح نظر آنے لگی۔ زبان نے اے ایس کی
गन पर गिरफ्त हल्की देखकर आंखें ही आंखों में इन तीनों को इशारा किया, जिसे समझकर उन तीनों ने हल्का सा सर हिलाया। 1 2 3 कहते ही सुभान ने बिना देर किए एएस की हाथ से गन खींचकर उसे अपने कब्जे में लिया। खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा, वो इंतहाई सर्द लहजे में गुर्राया। उन तीनों ने बिना देर किए सारे आदमियों की अच्छी खासी धुलाई करके उन्हें वैन में डाला। यूं पासा पलटता देख उन तीनों ने खौफ के मारे अपना थूक निकला। ससुर जी, आपने मुझे कमज़ोर समझकर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। और एक राज की बात बताऊं? सुभान होठों पर दिलकश मुस्कुराहट लाए सरगोशी में बोला, मैं उसी निडर, बहादुर, कभी न हौसला हारने वाले, बेखौफ होकर वतन के लिए जान देने वाले मेजर सिकंदर खानज़ादा का बेटा मेजर सुभान सिकंदर खानज़ादा हूँ। उसकी बात पर उन सबको 440 वोल्ट का झटका लगा। देखो, आज उसी बहादुर निडर मेजर के बेटे ने तुम लोगों को तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा दिया है। कैप्टन वली, डालो इन सबको गाड़ी में, इनके ससुराल वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। तो वो यस्क सर कहता उन सबको घसीटता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया, जब रोती हुई रिमशा की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। सुभान, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहती, प्लीज़ बचा लो, आखिर तुम मेरे शौहर हो। वो उसे देख अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, कौन सा शौहर मैडम? आपकी आंखों से हैंडसम को देखने की पट्टी खुले तो तुम देखोगे। जिस निकाह नामे पर तुमने साइन किए हैं वो तुम्हारी तरह एकदम नकली था। अंदर आते वली की ज़बान पर खुजली हुई तो वो उसे देख हर लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। उसकी बात पर उसने झटके से सर उठाकर उसे देखा तो तुमने मुझे धोखा दिया, वो बेयकीनी सी बोली थी। और तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूँगा जो मेरे ही मुल्क को बर्बाद करने पर हुई है, जो मेरे ही मुल्क को बर्बाद करने पर हुई है। अपने इसी गरूर के चक्कर में लड़की होकर ना जाने तुमने कितनी लड़कियों की इज्जत को तार तार की। तो है तुम पर। सुभान उसे अपनी सुर्ख आंखों से देखता गुर्रा कर बोला और एक नज़र उस पर डाले वहाँ से निकलता चला गया। आज आखिर उसने निडर और बहादुरी से अपने बाबा का छोड़ा हुआ इतने साल पुराना मिशन मुकम्मल कर लिया था। वो सरशार सा वापस घर आया। उसके साथ काशान भी था। वो फिज़ा से मिलने और उसे अपने बाप की सच्चाई बताने आया था, जो उन सब के लिए नाकाबिल कबूल थी कि उनका बाप अपने ही मुल्क का सबसे बड़ा गुद्दार है। सुभान जैसे ही घर आया उसे एक अजीब सी बेचैनी ने आन घेरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें उससे धीरे धीरे जुदा हो रही हैं। वो जैसे ही डाइनिंग एरिया में दाखिल हुए उसे अली की दरवाजे पीटने की आवाज़ आ रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देख किसी अनहोनी के तहत बेचैनी से सीढ़ियों की जानिब बढ़े। वो जैसे ही अपने कमरे के बाहर पहुंचा तो सामने ही उसे अली अपने कमरे का दरवाज़ा पीटता हुआ देखा। अली, उसने बेचैनी से उसे पुकारा, भाई भाई, शुक्र है आप आ गए। सुभान को देख उसे कुछ ढारस मिली। क्या हुआ, तुम यहाँ कमरे के बाहर? और फिज़ा कहाँ है? वो बेचैनी से बोला, भाई मैं हादिया को छोड़ने गया था, दिया भी मेरे साथ ही थी। तो जब मैं वापस आया तो दिया सो चुकी थी। उसे मैं भाभी के हवाले करना आया तो दरवाज़ा बंद था और मैं पिछले आधे घंटे से दरवाज़ा बजा रहा हूँ। भाभी ना ही दरवाज़ा खोल रही हैं, ना उनकी कोई आवाज़ आ रही है। वो परेशानी से बोला। उसकी बात सुनकर सुभान परेशानी से आगे आया। काशान भी परेशान सा दरवाजे को देख रहा था। फिज़ा, दरवाज़ा खोलो, देखो कौन आया है। तुम्हारा भाई, सुभान दरवाज़ा बजाते हुए बोला, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो तीनों मज़ीद फ़िक्रमंद हुए थे। सुभान किसी ख्याल के तहत किचन की जानिब भागा। कुछ ही देर में वो एक चाबी लेकर वापस आया। उसका दिल मुसलसल घबरा रहा था। उसने शिद्दत से सब ठीक होने की दुआ की और चाबी घुमाकर उसने दरवाज़ा खोला। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर लेटी उस दुश्मन जाँ पर पड़ी जो मछली की तरह सर को जकड़े तड़प रही थी। उसकी हालत देख तीनों अपनी जगह साकित हो गए। सुभान को लगा वो अब कभी ज़िंदगी में सांस नहीं ले पाए। उसके सर पर नज़र पड़ते ही उसका दिल 100 टुकड़ों में बटा। उसने पहले कहाँ देखी थी उसकी ऐसी हालत? भाभी, अली बेयकीनी सी कैफियत में बोला। उसकी आवाज़ सुनकर वो होश में आया और दीवानावार उसकी जानिब लपका। फिज़ा, मेरी जान, क्या हुआ? वो उसे अपने सीने से लगाए करब से बोला। आंखें इस वक्त इतनी सुर्ख थी कि जैसे अभी ही खून झलक पड़ेगा।
गुड़िया गुड़िया देखो मैं तुम्हारा शान, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ अपनी गुड़िया से। काशान उसके गाल थपथपाते हुए तकलीफ से बोला। अपनी बहन की ऐसी हालत देख काशान की आंखें नम होने लगी। सुभान, मैं फ़िज़ा अपनी आधा बंद खुली आंखों से बोली। जी मेरी जान, बोलो। सुभान, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मरने वाली हूँ, वो मेरी दिया का ख्याल रखना। वो दर्द बर्दाश्त करते हुए मुस्कुरा कर बोली। उसकी बात पर सुभान ने तकलीफ से आंखें मींची। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें जीना है अभी हम सब के साथ, वो नम आवाज़ में बोला। अली, दिया का ख्याल रखना, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो कहते ही कांपते हाथों के साथ जल्दी से फ़िज़ा को बाहों में उठाए बाहर की जानिब भागा। काशान भी उसके पीछे भागा। आधे घंटे की मुसाफत तय करके वो दोनों फ़िज़ा को लिए हॉस्पिटल में पहुंचे। डॉक्टर उसकी हालत देख जल्दी से उसे लिए ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़ी। कुछ मिनट बाद डॉक्टर वापस आई। मिस्टर सुभान, मैंने आपको पहले ही बोला था उन्हें स्ट्रेस से जितना हो सके दूर रखें, और उनकी मुसलसल बिगड़ती हालत देख मुझे नहीं लगता वो अपनी मेडिसिन भी रेगुलर लेती हो। डॉक्टर परेशानी से बोली। उनकी हालत मज़ीद बिगड़ रही है, जिससे हमें अभी और इसी वक्त सर्जरी करनी होगी, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और डॉक्टर कहते कहते रुकी और सुभान को अपनी आवाज़ खाई सी आती महसूस हुई, और सर्जरी के चांसेस बहुत कम के वो बच पाए। डॉक्टर की बात पर उन दोनों ने तकलीफ से आंखें मीची। उन दोनों को ऐसा लगा रहा था जैसे उनका जिस्म बेजान हो रहा है। कुछ देर में डॉक्टर पेपर साइन करवा कर जा चुकी थी। डॉक्टर के जाते ही सुभान थका सा कुर्सी पर बैठ गया। उसने कहाँ सोची थी फ़िज़ा की ऐसी हालत, वो तो मर कर भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता था। हाँ हाँ, हिम्मत रखो यार, वो ठीक हो जाएगी। काशान भराई हुई आवाज़ में उसे तसल्ली देते हुए बोला। किसी अपने को पास पाकर सुभान का सब जवाब दे गया और उसके गले लगे बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। कौन कहता है मर्द रोता नहीं? मर्द को दर्द नहीं होता, होता है दर्द, लेकिन वो रोता है, लेकिन वो मर्द है ना, दुनिया के सामने जाहिर नहीं करता। आज वो दुनिया की परवाह किए बगैर बच्चों की तरह रो रहा था, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने इश्क, अपनी बीवी के लिए। सुभान यार चुप हो जा, तू देखना बहुत जल्द मेरी गुड़िया ठीक हो जाएगी। काशान उसकी पीठ सहलाते हुए बोला। काशान, मैं अच्छा शौहर नहीं, मैं उससे मोहब्बत का दावा करता हूँ, लेकिन मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अपने काम में मैं उसकी हालत ही भूल गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। काशान, उसके बोलना वो ठीक हो जाए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो मेरी हर एक आती जाती सांस की डोर है। वो बच्चों की तरह उसके गले लगे खुद से शिकवा कर रहा था। सुभान यार, तो ऐसे करेगा तो फ़िज़ा को कौन संभालेगा? तुमने ये किसी ने कुछ नहीं किया, ये सब उसकी किस्मत में होना लिखा था। वो भर्राई आवाज़ में बोला। तुम ऐसा करो, जाओ और जाकर वज़ू करके फ़िज़ा के लिए दुआ करो, अपने रब से मांगो अपनी मोहब्बत को। वो रब अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। उसे इस वक्त हमारी दुआओं की ज़रूरत है। वो उसे खुद से अलग करते हुए बोला तो वो बच्चों की तरह सर हिलाता हुआ वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। काशान ने जब से आंखें मीची जो शदीद जब्त की वजह से सुर्ख हो रही थी। उसने वज़ू करके हॉस्पिटल में मौजूद प्रेयर रूम में मगरिब की नमाज़ अदा की। उसने जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाए, आंसू खुद ब खुद जारी हो गए। या अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है। ए मेरे मालिक, तू ही हम गुनाहगारों की ख़ता माफ़ करने वाला है। या रब, मुझ गुनहगार को माफ़ फरमा। ए मेरे अल्लाह, मेरी मोहब्बत, मेरी महबूब बीवी को, मेरी शरीक हयात को ठीक कर दे। या अल्लाह, तेरी कुन से क्या कुछ नहीं हो सकता। तू तो इन दो जहां को पालने वाला है। या अल्लाह, मैं तुझसे अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी की सेहत याबी की भीख मांगता हूँ। उसके साथ कई जिंदगियाँ जुड़ी हैं, रहम कर। वो कहते ही सजदे में गिर चुका था, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो दिया था। ये वो वाहिद जगह थी जहाँ मजबूत से मजबूत मर्द भी जब्त खो देता था, जहाँ कोई किसी के आंसू का मजाक नहीं बनाता था, जहाँ बंदे अपने रब के सामने अपना दिल खोल के रख देते थे। कितनी ही देर वो वहीं बैठा रहा। आखिर हिम्मत करके उसने वापसी के लिए क़दम बढ़ाए। वो वापस आया तो नौफिल और रानिया भी वहाँ मौजूद थे। अली ने फ़ोन करके इन्हें फ़िज़ा की कंडीशन बताई थी। सब्र रख मेरे भाई, अल्लाह सब ठीक करेगा, भाभी जल्दी ठीक हो जाएगी। नौफिल उसे दिलासा देते हुए बोला, जिसकी आंखें शदीद
ضبط کے باوجود سرخ ہو رہی تھی۔ 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے لیکن ڈاکٹر ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ ان سب کی بے چینی مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سبحان کا دل درد کے مارے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل دل میں فضا کی سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ مزید 2 گھنٹے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلی۔ ڈاکٹر کو آتا دیکھ سب جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی طرف لپکے، لیکن پوچھنے کی ہمت کسی کی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ دونوں دھڑکتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے۔ آپریشن کامیاب ہوا، ڈاکٹر ان سب کی طرف دیکھ کر بولی۔ ڈاکٹر کی بات پر ان سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ لیکن اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہیں۔ اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر انہیں ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگلے 24 گھنٹے جیسے ہی ان سب نے کانٹوں پر گزارے تھے۔ یہ گزرے 24 گھنٹے ان سب کی زندگی کا سب سے برا وقت تھا جو شاید وہ زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتے گے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے فضا کی ہوش میں آنے کی اطلاع دی، جسے سن کر ان دونوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ دونوں ڈاکٹر کا شکر ادا کرتے ڈاکٹر سے اجازت لے کر باری باری اندر داخل ہوئے، جہاں وہ غنودگی کی وجہ سے سوئی ہوئی تھی۔ کاشان نے ایک نظر بہن کو دیکھ کر تکلیف سے آنکھیں میچی۔ سرجری کی وجہ سے فضا کے مکمل بال ہٹا دیے گئے تھے۔ کاشان یاد آیا فضا کو کیسے اپنے بالوں سے عشق تھا۔ وہ نم نظریں اس پر ڈالے اس کے سر کا بوسہ لیتے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کمرے سے نکل گیا، اور سبحان کی حالت کی وجہ سے اسے وہاں رہنا ٹھیک نہیں لگا۔ نوفل اور رانیہ کچھ دیر میں واپس آنے کا بول کر فضا کا صدقہ دینے گئے تھے۔ اس کے جاتے ہی سبحان تھکے تھکے قدم لیتا اس کی جانب بڑھا۔ پیلی رنگت گلابی چہرہ جو اس وقت زرد پڑ چکا تھا، ہاتھوں پر لگی ڈرپس، سر پورا پٹیوں میں جکڑا۔ اس کی حالت دیکھ سبحان کا دل کیا اپنی ڈال کو کہیں دور لے جائے، سب سے، پوری دنیا سے دور۔ شدت غم سے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے تو مر کے بھی نہیں سوچی تھی اپنی زندگی کی ایسی حالت۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، اس کا ڈرپ والا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ نظریں اسی پر جمائے ہوئے تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا اسے دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ اگر وہ اسے کھو دیتا تو یہاں آ کر اس کا دل تکلیف سے پھٹنے لگتا۔ فضا کو نیند میں اپنے ہاتھ اور چہرے پر کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا۔ اس نے دکھتے سر کے بے مشکل اپنی موندی موندی آنکھیں کھولی تھی۔ حواس بیدار ہوتے ہی اس نے نظریں گھما کر دیکھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ اس کا دل تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ جہاں وہ مضبوط اعصاب کا مالک رو رہا تھا بے تحاشا، اسے یوں روتا دیکھ کر وہ تڑپ کر بولی۔ اسے کہاں گوارا تھا سبحان کی آنکھوں میں آنسو، عورت جتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو لیکن اپنے مرد کی آنکھوں میں آنسو کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ سبحان! فضا کی آواز سن کر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ مضبوط مرد ضبط ہوتا اس کے سینے سے لگے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو دیا۔ اسے یوں بلک بلک کر روتا دیکھ فضا بوکھلائی، سبحان میں ٹھیک ہوں، پلیز رونا بند کریں۔ وہ اسے دیکھ پریشانی سے بولی، فضا آج تمہاری حالت دیکھ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے تمہیں کھو دیا، اپنا سب کچھ کھو دیا۔ تمہاری حالت دیکھ مجھے ایسا لگا رہا تھا جیسا میں مر رہا ہوں، مر ہی رہا تھا ان گزرے گھنٹوں میں پل پل مرا ہوں۔ پلیز فضا مجھے معاف کر دو، میں تم پر دھیان نہیں دے پایا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے شرمندگی سے بولا، نہیں سبحان، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، یہ سب تو قسمت میں لکھا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے بولی۔ فی الحال وہ رمشا کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ فضا آئی لو یو میری جان، پلیز مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں۔ میری ہر ایک آتی جاتی سانس کی تم مالک ہو۔ تمہیں اگر کچھ ہوا تو سبحان بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اس کے نرم ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے وہ نم رودی ہوئی آواز میں بولا۔ فضا نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سبحان دیا کہاں ہے؟ صبح کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پا کر وہ پریشانی سے بولی۔ علی اور ہادیہ کے پاس ہے، گھر پر۔ سبحان اپنے عشق کو محبت سے دیکھتا ہوا بولا۔ 5 دن بعد فضا کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ان 5 دنوں میں نوفل، رانیہ، کاشان، علی، ہادیہ سب باری باری اسے ملنے آئے تھے۔ دیا صرف ایک دفعہ ہی آئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے 1 ماہ مکمل بیڈ ریسٹ بتائی تھی۔
कमज़ोरी और नखात के बायस वो अभी चल फिर नहीं सकती थी। हादिया और अली ने बहुत शानदार तरीके से उसका वेलकम किया। फ़िज़ा तो इतनी मोहब्बत पाकर अपने रब का शुक्र अदा करते नहीं थकती थी। ज़ुबान उसे गोद में उठाए ऊपर की जानिब बढ़ गया कि तभी फ़िज़ा की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। आप मुझे गेस्ट रूम में छोड़ आए। वो नज़रें झुकाए मधमत सा बोली थी। उसकी बात पर वो ठटका था। गेस्ट रूम में क्यों? वो माथे पर बल डाले सवालिया नज़रों से उसे देख कर बोला, ये कमरा आपका और आपकी बीवी का है और फ़िलहाल मैं भी कोई तमाशा नहीं चाहती। वो संजीदगी से कहते रुख मोड़ गई। ज़ुबान बगैर कुछ बोले उसे लिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। ज़ुबान ने उसे एहतियात से बेड पर बिठाया। तभी फ़िज़ा के बोलने से पहले ही वो बोल उठा, ये कमरा मेरा और मेरी बीवी का है और इस वक्त मेरी बीवी ही मेरे कमरे में मौजूद है। किसी तीसरे का कोई हक़ नहीं है यहाँ पर। वो उसकी सब्ज़ आंखों में देखता हुआ गंभीर आवाज़ में बोला, आप रेस्ट करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। उसके सर पर शिद्दत भरा बोझा देता कमरे से निकल गया। किसी तीसरे का कोई हक़ नहीं है? हाँ, सौकन मेरे सर पर ला कर बोल रहे हैं। वो अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते हुए बड़बड़ाई, जो कमरे के बाहर खड़े ज़ुबान ने बखूबी सुनी थी। और वो एक फ़ैसला करता हुआ नीचे की जानिब बढ़ गया। अब वो मज़ीद फ़िज़ा से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो नीचे आया तो अली और काशान बातों में मसरूफ़ थे। रानिया और नौफिल दोबारा आने का बोलकर हॉस्पिटल से ही वापस जा चुके थे। हादिया किचन में फ़िज़ा के लिए सूप बना रही थी। काशान की गोद में मौजूद दिया सुबान को देखकर उसकी तरफ लपकने लगी, जिसे आगे बढ़कर सुबान ने मुस्कुरा कर उसकी गोद से लिया और उसके सर और गालों पर बोसा देता अली के साथ बैठ गया। काशान, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो इसे देख संजीदगी से बोला। उसकी बात पर उसने हाँ में सर हिलाया। मैं चाहता हूँ तुम अभी और इसी वक्त फ़िज़ा को जाकर सारी सच्चाई बता दो। लेकिन ज़ुबान, अभी कैसे? उसकी हालत तो देखो। काशान फिक्रमंदी से बोला, यही वक्त सही है ये सब बताने के लिए। मैं मज़ीद उसे खुद से दूर जाता नहीं देख सकता। वो मुझसे बदजन हो रही है। वो फिक्रमंदी से पेशानी मसलता हुआ बोला। उसकी बात समझते ही वो उसे तसल्ली देता ऊपर की जानिब बढ़ गया। भाई, आप किस कदर छुपे रुस्तम निकले। आज तक मुझे खबर तक नहीं होने दी कि आप एक आर्मी मैन हैं। अली उसे देख शौक सा बोला। उसे अभी कुछ ही देर पहले काशान ने सारी सच्चाई उसे बताई थी कि सुबान के साथ वो सब एक ख़ास मिशन पर था, जिसमें इन्हें ये सब करना पड़ा। फ़िज़ा आंखें मूंदे बेड ग्राउंड से टेक लगा कर बैठी अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी जब दरवाज़ा नॉक करके काशान अंदर दाखिल हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो काशन खड़ा था। कैसी हो गुड़िया? वो उसे देखता हुआ सामने बड़े सोफे पर बैठ गया। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फ़िज़ा को काशान थका थका सा लगा। ठीक हूँ। वो लंबी सांस हवा के सुपुर्द किए बोला, मैं यहाँ तुमसे एक बात करने आया हूँ। मुझे नहीं पता तुम क्या रिएक्ट करोगी, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। वो इसे देखता संजीदगी से बोला। फ़िज़ा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए काशान इतनी तमहीद बांध रहा है। ज़ुबान, जैसा तुम्हें दिखता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही वो कोई बिजनेसमैन है और आज तक वो तुम्हारे साथ मुखलिस है। उस जैसा शख्स मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। आप कहना क्या चाहते हैं भाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उलझती हुई बोली। वो एक बहादुर निडर शख्स है। उसके नाम सुनकर दुश्मन कांप उठते हैं। मौत का दूसरा नाम SK, मेजर सुभान सिकंदर खानज़ादा, इस मुल्क का रखवाला अंडर कवर ऑफिसर, अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मनों का मुकाबला करके उन्हें मात देने वाला। उसका नाम सुनकर बड़े से बड़ा दुश्मन भी अंदर तक कांप उठता है। इसने मुल्क के दुश्मनों को कभी दूसरा मौका नहीं दिया। फ़िज़ा हंसाकर से उसे सुन रही थी। ज़ुबान और रिमशा का निकाह ये सब भी एक मिशन का ही हिस्सा था। हम इस वक्त एक मिशन पर थे और रिमशा से हमने कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए झूठा निकाह किया था। उसकी बात सुनकर फ़िज़ा को अपने अंदर ढेरों सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। काशान जैसे जैसे उसे बताता गया उसे खुद पर बेतहाशा गुस्सा आने लगा कि क्यों उसने सुबान पर एतबार नहीं किया। और एक बहुत अहम बात, काशान सांस खारिज करता हुआ बोला। कौन सी? उसने नासमझी से पूछा। इस सब गंदे कामों में ड्रग्स स्मगल करना, लड़कियां अगवा करके दूसरे मुल्क भेजना, उनका कारोबार करना, इन सब में शाकिरदादा का साथ देने वाला कोई और नहीं, हमारा सगा बाप है। काशान सपाट लहजे के साथ आंखें में नफरत लिए बोला। इस वक्त उसकी आंखें हद से ज़्यादा सुर्ख हो रही थी। जब के मारे उसकी बात सुनकर फ़िज़ा का वजूद
زلزلے کی زد میں آ گیا۔ وہ بے یقینی سے کاشان کو دیکھ رہی تھی جو بمشکل ضبط کیے بیٹھا ہوا تھا۔ کاشان نے ساری سچائی اس کے گوش گزار کر دی تھی، جسے سن کر اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ اس کے باپ سیاست کے نام پر یہ سب کر رہا تھا۔ اسے اس وقت اپنے باپ سے شدید قسم کی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ کاشان ایک لمبا سانس خارج کرتا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے نزدیک آیا۔ فضا گڑیا، یہ سب زبان کے لیے ضروری تھا؟ وہ چاہ کر بھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ تم سے اور دیا سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آج پہلی دفعہ میں نے اس قدر اس مضبوط شخص کو تمہارے لیے روتے دیکھا ہے، جس کے سامنے بڑے سے بڑا دشمن چند پل میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ پلیز تم بھی سارے گلے شکوے ختم کر کے اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ کاشان محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا اور ایک نظر اسے دیکھ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ جو ضبط کر رہی تھی گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا باپ اس قدر گھٹیا نکلے گا اس نے مر کے بھی نہیں سوچا تھا۔ ماں کے بعد باپ ہی تھا تو پھر یہ سب کیوں؟ باپ جو اپنے ہی ملک کو برباد کرنے کے در پر ہوا تھا اور بیٹا اسی ملک کے لیے جان دینے کا خواہش مند تھا۔ کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھی پچھلی باتوں کو یاد کرتے ہوئے روتی رہی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ صبح ہادیہ اور کاشان کو رخصت کر کے دیا کو لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا، جو اس کے سینے سے لگی کب کی سو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو فضا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی بیٹھے سو گئی تھی۔ صبح نے ایک نظر اسے دیکھ دیا کو بیڈ پر لٹائے اس کی جانب بڑھا تھا۔ چہرے پر آنسوؤں کے موٹے موٹے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اسے سیدھا کر کے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ماتھے پر شدت بھرا بوسہ دیتا ہوا بولا، مائی لائف، اور ایک محبت بھری نظر اپنی دھڑکن اور دل پر ڈالے الماری سے اپنے کپڑے لیے واش روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ بعد وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلا، تبھی اس کی نظر فضا پر پڑی جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ تو سو گئی تھی؟ سبحان اسے دیکھتا ہوا فکر مندی سے بولا۔ آنکھ کھل گئی، وہ نظریں جھکائے بولی۔ بہت برداشت کے باوجود اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ سبحان اسے روتا دیکھ کر بوکھلا گیا۔ فضا میری جان، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ آگے بڑھ کر محبت اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، کہیں درد ہو رہا ہے؟ اس کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور بنا کچھ بولے اس کے سینے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو دی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو کتنا غلط سمجھا، آپ کو کتنا برا بھلا بولا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی۔ سبحان نے اسے کچھ دیر یوں ہی روتے رہنے دیا۔ جب وہ کچھ سنبھلی تو وہ اسے خود سے الگ کرتا ہوا اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے ہوئے بولا، فضا آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ آپ کی جگہ اگر میں ہوتا تو شاید اس سے بھی زیادہ اوور ریئیکٹ کرتا۔ وہ سب ایک مشن کا حصہ ہے، آپ کبھی بھی ایسا سوچے گا مت کہ آپ کی جگہ میں کسی کو دے سکتا ہوں۔ سبحان سکندر مر کر بھی یہ نہ کر سکے گا، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ وہ نرمی سے اس کی بھیگی سبز آنکھوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، آئی لو یو سبحان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ اپنی محبوب بیوی سے اظہار محبت سن کر وہ اندر تک سرشار ہو گیا اور مجھوج سا ہو کر اس کے دونوں گالوں پر باری باری اپنے دہکتے لب رکھے۔ کیوں اب یہ اتنے دنوں کی دوریاں ختم کی جائیں؟ بہت مشکل سے اتنے دن آپ سے دور رہا ہوں۔ اب اور نہیں میری جان۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ اس کی بات پر وہ پیروں تک سرخ ہوئی تھی، شرم کے مارے نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اجازت ہے میری جان، وہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا اپنے پیاسے لب اس کے لب پر رکھے اپنے اتنے دنوں کی پیاس مٹانے لگا۔ رات گزرنے کے ساتھ وہ خطرہ خطرہ بہت نرمی سے اس دشمن جاں پر اپنی محبت برسا رہا تھا۔ 5 ماہ بعد فضا اپنے دھیان سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ آخر سیڑھی پر آ کر اچانک اس کا پاؤں مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی اور اپنا سب سے بڑا نقصان کرواتی، سبحان نے اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ فضا میری جان، ٹھیک ہو؟ کہیں لگی تو نہیں؟ وہ اسے دیکھ فکر مندی سے بولا۔ اس نے ڈر کے مارے کانپتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ فضا میری جان، میں نے تمہیں کتنی بار بولا ہے اتنی لاپرواہی مت کیا کرو، اپنی حالت دیکھو،
تم اب اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ ایک ننھی سی جان جڑی ہوئی ہے۔ وہ اسے دیکھ مصنوعی خفگی سے بولا، سوری، مجھے پتا ہی نہیں چلا کیسے پاؤں مڑ گیا۔ وہ سر جھکائے نم آواز میں بولی۔ اسے دیکھ سبحان نے ایک لمبا سانس لیا اور اسے اپنے ساتھ لگائے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ 5 ماہ پہلے سبحان کو جیسے ہی یہ خوشخبری ملی کہ وہ ایک بار پھر سے باپ بننے والا ہے، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ان گزرے 5 ماہ میں سبحان نے اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ فضا کے ساتھ ساتھ وہ دیا کا ہر چھوٹا بڑا کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرنا فرض سمجھتا تھا۔ فضا سبحان کی اتنی محبت دیکھ کر خدا کا لاکھ شکر ادا کرتی تھی۔ سبحان دیا کہاں ہے؟ فضا دیا کو گھر میں کہیں نہ پا کر فکر مندی سے بولی، میری جان ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ میری پرنسس اپنے چاچو کے ساتھ باہر گھومنے گئی ہے۔ اس کی بات وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ ویسے جانم کبھی مجھ نازیز پر بھی دھیان دے دیا کرو، اتنا ہینڈسم اور گڈ لکنگ شوہر ملا ہے اور یہاں میڈم کو قدر ہی نہیں۔ وہ اسے دیکھ مصنوعی افسوس کے ساتھ بولا۔ اس کی بات پر فضا نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا کہ واقعی اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی کہ تبھی اس کی نظر داخلی دروازے کی جانب اٹھی اور وہیں ساکت ہوگی۔ وہ ہونک سی بس داخلی دروازے کی سمت ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے مسلسل ایک طرف دیکھتا پا کر سبحان نے نظریں گھما کر اسی سمت دیکھا جہاں فائق اور لائبہ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بنا کچھ بولے قدم قدم چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ تبھی فضا کا سکتہ ٹوٹا۔ آپ ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ چلے جائیں یہاں سے، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس کی حالت کے پیش نظر سبحان نے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ فضا گڑیا پلیز بس ایک دفعہ میری بات سن لو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ وہ منت کرتے ہوئے دکھی لہجے میں بولا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، مہربانی کر کے یہاں سے جائیں۔ وہ غصے سے دو بدو بولی، فضا میری جان کیا ہو گیا ہے یار، وہ بس بات کرنا چاہتے ہیں، ایک بار سن لو۔ وہ آنکھیں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ سبحان نے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ فضا مجھے نہیں پتا میں تم سے کیا بات کروں اور تم سے اپنے کس کس گناہ کی معافی مانگوں۔ دیکھو آج ہم دونوں خالی ہاتھ تمہارے در پر کھڑے ہیں۔ مجھے تمہاری بددعا لگ گئی ہے۔ میں نے اپنی معصوم بیٹی کو ٹکرایا تو دیکھو خدا نے مجھے دوبارہ اولاد جیسی نعمت دے کر مجھ سے چھین لی۔ وہ کہتے ہی ضبط کے باوجود پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کی الزام اور بات پر وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ اس کے الزام اور بات پر وہ تڑپ ہی تو اٹھی۔ میرا خدا جانتا ہے میں نے آپ کو کوئی بددعا نہیں دی۔ وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے بمشکل بولی، تم تو شاید کوئی بددعا نہیں دی لیکن اس رب نے ہمیں یہ سزا دی ہے۔ فضا میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا، میں خالی ہاتھ رہ گیا، مجھ سے میری اولاد چھین لی گئی۔ فضا میرا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ میں دوبارہ شاید کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ کہتے ہی وہ دھاڑے مار کر رو دی۔ وہ ساکت سی کھڑی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکی کا گلا گھونٹنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے تو کبھی ایسا نہیں چاہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا غرور کا انجام ہمیشہ بدتر سے برا ہوتا ہے، ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ برا۔ آج فائق اور لائبہ کا غرور خاک ہوا تھا۔ بابا! تبھی دیا کی آواز سب کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ سب نے بیک وقت داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ اپنی ننھی سی بیٹی عائشہ اور اپنی محبت کی آخری نشانی کو اپنے سامنے دیکھ فائق کی آنکھیں ایک بار پھر جھلک پڑی۔ آج اسے خود پر بے تحاشا افسوس اور نفرت ہو رہی تھی کہ اس نے اپنی اتنی پیاری رحمت کو منحوس کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ بابا! وہ ایک بار پھر بابا کا نعرہ لگاتی ہوئی بھاگی۔ سبحان دیا کو اپنی طرف آتا دیکھ اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ جی بابا کی جان، بابا کا پیارا بچہ۔ وہ اس کے پھولے پھولے روئی جیسے گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے محبت سے بولا۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ فائق کے دل میں ایک ہونک سی اٹھی۔ بابا مما تو رو رہی ہے؟ مما کیوں رو رہی ہے؟ وہ اپنے لب باہر نکالتے ہوئے بولی۔ مما رو نہیں رہی پرنسس، مما کی آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ سبحان کے اشارے پر فضا جلدی سے اپنے آنسو صاف کر کے مسکرائی تھی۔ میری گڑیا کہاں گئی تھی؟ اپنے بابا کو اکیلا چھوڑ کر، وہ مصنوعی دکھ سے بولا۔ سوری بابا، میں تاتو کے ساتھ باہر گئی تھی، تاتو نے مجھے چاکلیٹ لے دی۔ سوری بابا، میں چاچو کے ساتھ باہر گئی تھی، چاچو نے مجھے چاکلیٹ بھی لے کر دی۔ وہ اپنی توتلی زبان میں اسے تفصیل سے بتانے لگی۔ سبحان نے محبت سے اس کے گالوں پر بوسہ دیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بوا آپ دیا کو لے کر کمرے میں جائیں۔ وہ دیا کو بوا کے حوالے کرتا ہوا بولا۔ فضا مجھے پتا ہے میں یہ کہنے کا حق
بہت پہلے کھو چکا ہوں، میں اب بالکل یہ حق نہیں رکھتا، لیکن تمہارے سامنے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز دیا مجھے واپس دے دو۔ فائق اس کے سامنے التجا کرتا اپنے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ اس کی بات پر علی سمیت ان دونوں نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ دیا میں جان بستی تھی ان تینوں کی، تو کیسے وہ دے دیتے؟ اس کی بات پر فضا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، دیا میری بیٹی ہے، وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ نہیں، کبھی نہیں، وہ جنونی انداز میں چلائی تھی۔ فضا پلیز ہم دونوں پر رحم کھاؤ، مجھے میری بیٹی واپس دے دو، میں بہت محبت سے رکھوں گا، کبھی بھی کوئی بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اب تو تم لوگوں کا اپنا بچہ بھی اس دنیا میں آنے والا ہے، تو پھر دیا تو تم لوگوں کی کچھ لگتی بھی نہیں ہے، وہ میرا خون ہے اور اسے اپنے گھر میرے پاس ہونا چاہیے۔ وہ آخر پر سنجیدگی سے بولا۔ غلط، سبحان کی سنجیدہ آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ غلط مسٹر فائق شاہ، آپ کو کس نے کہا وہ ہماری کچھ نہیں لگتی؟ آپ سے زیادہ ہمارا حق ہے اس پر، اور آپ شاید بھول رہے ہیں کہ دیا کی کسٹڈی میرے پاس ہے، اور دیا میری پہلی اور لاڈلی اولاد ہے، کوئی بھی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اور دوسری بات، دیا آپ کا خون نہیں بلکہ اب خانزادوں کا خون ہے۔ دیا کو چوٹ لگی تھی تو اس کا کافی خون ضائع ہو چکا تھا اور اسے خون کی شدید ضرورت تھی، تب میں نے اسے اپنا خون دیا تھا، جس حساب سے 80% میرا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اور 10% بدقسمتی سے آپ کا۔ وہ اسے دیکھ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ دیا کا خود سے دور جانے کا سوچ کر ہی وہ تڑپ اٹھا تھا، اور تب یہ محبت، یہ اپنائیت، یہ خون کہاں گیا تھا جب اسے ماں کے بعد سب سے زیادہ ضرورت آپ کی تھی؟ تب کہاں گیا تھا یہ رشتہ کہ وہ آپ کی بیٹی ہے؟ اب آپ کو یہ سب ایک دم سے یاد آ رہا ہے؟ وہ آخری بات سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر ان دونوں نے سر جھکا دیا۔ بھائی مجھے معاف کیجیے گا، لیکن جو آپ بول رہے ہیں وہ میں مر کے بھی نہیں کر سکتی۔ دیا میں میری ہم سب کی جان بستی ہے، ہمارے گھر کی رونق ہے، میں کیسے اپنی جان آپ کے حوالے کر دوں؟ نہیں، کبھی نہیں، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میں دعا کروں گی اللہ پاک آپ کی آزمائش جلد ختم کرے اور آپ دونوں کو نیک اولاد دے۔ بے شک اس کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ کہتے ہی وہ ایک دکھ بھری نظر ان دونوں پر ڈالے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے وہ دونوں ایک بار پھر سے خالی ہاتھ رہ گئے۔ مزید 4 ماہ بعد۔ بھائی بھابھی یار جلدی کرو، ہمیں بارات لے کر پہنچنا ہے۔ علی بلیک کلر کی شیروانی پہنے سر پر بھی بلیک کلا سجائے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی جلد بازی پر سبحان نفی میں سر ہلانے لگا۔ فضا جانم یار جلدی کرو، تمہارے دیور سے رہا نہیں جا رہا، کہیں ہمارے بغیر ہی نہ چلے جائیں۔ سبحان دیا کو گود میں لیے باہر کی جانب بڑھتا ہوا شرارت سے بولا، جہاں وہ جھنجھلایا سا بارات کے ساتھ کھڑا ان کا باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بابا مما سو لیزی، دیا زبان کو دیکھ ناک چڑھا کر بولی۔ اس کی اس حرکت پر زبان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ نہیں میری جان، ماما لیزی نہیں ہے، ہم نے ماما کو تنگ کیا ہوا تھا نا، اسی لیے وہ ہماری وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ وہ اس کے پھولے پھولے گالوں پر بوسہ دیتا ہوا محبت سے بولا۔ تم دونوں باپ بیٹی کر لو برائیاں میری جتنی مرضی کرنی ہے، ایک بار میرے بیبی کو آنے دو، پھر بتاؤں گی تم دونوں کو، میسنے نہ ہو تو۔ وہ اپنے بھرے بھرے وجود کو شال سے چھپاتے ہوئے ان کے پیچھے آتی ہوئی خفگی سے بولی۔ اس کی بات پر دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھ کر سر نفی میں ہلایا۔ جب بھی وہ دونوں اسے تنگ کرتے تھے وہ ایسے ہی ان کو دھمکاتی تھی۔ بھائی بھابھی یار آپ بعد میں لڑ لینا، اب چلو پلیز، میری دلہن میرا ویٹ کر رہی ہوگی۔ علی ان دونوں کو لڑنے کے موڈ میں دیکھ کر جلدی سے بولا، کہیں بیچارہ یہی نہ رہ جائے۔ سبحان نے نفی میں سر ہلاتے دھیان سے پہلے فضا کو گاڑی میں بٹھایا، پھر دیا کو، اور خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں بارات کے روپ میں گاڑیوں کا قافلہ ہوٹل کی جانب گامزن ہو چکا تھا۔ 2 ماہ پہلے جیسے ہی علی کو پتہ چلا کہ ہادیہ کا رشتہ آیا ہے تو اس نے بنا دیر کیے فضا کو جا کر سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ وہ اور ہادیہ کافی وقت سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، جسے سن کر فضا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اس کی بہن اس کے ہمراہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ ایک ہی چھت کے نیچے ایک گھر میں اس نے بنا دیر کیے سبحان سے بات کی اور اگلے دن ہی وہ سبحان کو لیے ہادیہ کے گھر جا پہنچی۔ کسی کو بھی اس رشتے سے کوئی بھی مسئلہ یا اعتراض نہیں تھا۔ سدرا بیگم نے بھی اپنے پرانے رویے کی فضا سے معافی کی تھی، جس سے فضا نے بنا کسی اور بات کے انہیں معاف کر دیا تھا۔
اور ایسا ان دونوں کی 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور آخر آج ان دونوں کی بارات تھی۔ کچھ ہی دیر میں بارات ہوٹل پہنچ چکی تھی۔ سب نے بہت خوشگوار اور شاندار طریقے سے ان سب کا استقبال کیا۔ فضا میری جان تھک گئی ہوگی، آپ یہ لو جوس پیو۔ سبحان اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار دیکھ فکر مندی سے بولا۔ اس کی اتنی فکر مندی پر وہ جی جان سے مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں سبحان، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے پتا ہے آپ کتنے ٹھیک ہیں۔ آئیں یہاں بیٹھیں، وہ اسے کونے والی ٹیبل پر بٹھاتا ہوا نرمی سے بولا۔ آپ یہ جوس ختم کریں، میں ابھی آیا۔ وہ اسے جوس کا گلاس تھما کر خود دیا کی جانب بڑھ گیا جسے آہان اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے کر گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی۔ سب نے علی کو باری باری گلے لگا کر مبارکباد دی۔ آج تو اس کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ یہ خیال ہی بہت خوبصورت تھا کہ اس کی محبت اس کے نام لکھی جا چکی تھی۔ وہ اسٹیج پر بیٹھا تھا، دیا اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھی تھی۔ جب علی کو یوں مسلسل دانت نکال کر ہنستا دیکھ کر دیا منہ بنا کر بولی، تاتو اپنے دانت اندر تل لو، تاتی نے بڑے دانتوں والے بندر کو نہیں لینا، چاچو اپنے دانت اندر کرو، چاچی نے بڑے دانتوں والے بندر کو نہیں لینا۔ دیا کی بات پر علی کو صدمہ ہی لگا، جبکہ اسٹیج کی طرف آتے زبان کا کہکہا لگا۔ کچھ ہی دیر میں کھانے کے بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ ہادیہ کو علی کے ساتھ قرآن پاک کے سائے تلے زندگی کے ایک حسین اور نئے سفر پر رخصت کر دیا گیا تھا۔ خانزادہ ولا میں ہادیہ کا بہت ہی پرتپاک اور خوبصورتی کے ساتھ شاندار استقبال ہوا۔ مزید کچھ ضروری رسموں کے بعد فضا اسے علی کے روم میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ فضا کمرے میں آئی تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ دیا زبان کے ساتھ ابھی نیچے تھی۔ وہ بمشکل تھکاوٹ کی وجہ سے چلتے ہوئے بیڈ تک پہنچی۔ اسے اپنی حالت بگڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مزید کچھ دیر کے بعد بھی اسے اپنے پیٹ میں درد محسوس ہوا۔ اس نے زبان کو بلانا چاہا لیکن پیٹ میں شدید درد کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ جب کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ تبھی دروازہ کھول کر سبحان اور دیا اپنے دھیان اندر داخل ہوئے، لیکن فضا کی بگڑتی حالت دیکھ سبحان جلدی سے اس کی جانب بڑھا۔ فضا میری جان کیا ہوا؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے فکر مندی سے بولا۔ سبحان میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ فضا مجھے لگتا ہے ٹائم ہو گیا ہے بیبی کے آنے کا، ہمیں ہاسپٹل چلنا ہوگا۔ بوا وہ بوا کو آواز لگاتے ہوئے بولا۔ بوا پلیز آپ دیا کا خیال رکھیں، میں فضا کو لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ کہتے ہی وہ فضا کو گود میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ بوا ماما کو کیا ہوا ہے؟ ان کو پین ہو رہی تھی، وہ رو بھی رہی تھی۔ بابا ماما کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ دیا بوا کی جانب دیکھتی ہوئی نم آنکھوں سے بولی۔ بچے ماما ٹھیک ہے، آپ کا بھائی آنے والا ہے نا، اسی لیے بابا انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، آپ رو مت میری جان۔ بوا اسے اپنی گود میں لیتے اسے پچکارتے ہوئے بولی۔ کچھ ہی دیر میں وہ فضا کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ فضا کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ اس نے کاشان کو فون کر کے جلدی سے ہاسپٹل میں بلایا۔ کاشان بھی پہنچ چکا تھا۔ وہ دونوں بے چینی سے کوریڈور میں مسلسل چکر کاٹ رہے تھے۔ 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا لیکن ڈاکٹر ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ وہ مسلسل فضا اور بچے کی صحت یابی کی دعائیں کر رہا تھا۔ سبحان یار بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، کاشان اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ سبحان کچھ کہتا تبھی ڈاکٹر باہر نکلی۔ ڈاکٹر میری بیوی اور بچہ کیسے ہیں؟ وہ دونوں ٹھیک تو ہیں؟ سبحان ڈاکٹر کو دیکھ پریشانی سے گویا ہوا۔ مسٹر خانزادہ ڈونٹ وری، شی از آل رائٹ، بیبی بوائے ہوا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے، ڈاکٹر مسکرا کر بولی۔ اور میری بیوی؟ جی ماشاء اللہ سے وہ بھی ٹھیک ہے، بس کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اسے نے دل ہی دل میں خدا کا لاکھ بار شکر ادا کیا۔ مبارک ہو بڑی۔ کاشان اس کے گلے لگتا ہوا مسکرا کر بولا، تمہیں بھی۔ تبھی نرس سفید کمبل میں گلابی سے گول مٹول بچے کو لپیٹے لائی۔ سبحان نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے اپنی گود میں تھاما۔ وہ بالکل سبحان جیسا تھا۔ سب نقش اس نے سبحان سے چرائے تھے، بس سب آنکھیں فضا اور دیا پر گئی تھی جو اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر بچے کے دونوں گالوں اور سر پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد کاشان نے اسے گود میں لیا۔ کچھ دیر بعد سبحان جیسے ہی بچے کو تھامے کمرے میں آیا تو تب تک فضا جاگ چکی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکرا کر سبحان کو دیکھا۔ شکریہ میری جان، اتنے پیارے اور خوبصورت تحفے کے لیے۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا باری باری اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ فضا اپنے وجود کا ننھا سا حصہ دیکھ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ تبھی دروازہ دھکیل کر ہادیہ
علی، نوفل، رانیہ اندر داخل ہوئے۔ دیا بھی علی کی گود میں موجود تھی۔ مبارک ہو بھائی بھابھی آپ دونوں کو، میں ایک بار پھر سے چاچو بن گیا، علی ہادیہ کی گود میں موجود گلابی سے بچے کو دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا، جسے آتے ہی ہادیہ اپنی گود میں لے چکی تھی۔ مبارک ہو آپ دونوں کو بہت بہت، رانیہ اور نوفل باری باری ان دونوں کو مبارکباد دیتے ہوئے بولے، جسے ان دونوں نے خوش دلی سے قبول کی۔ دیا ٹکر ٹکر بچے کو اپنی سبز آنکھوں سے مسلسل نہارنے میں مصروف تھی، جبکہ دیا کو اہان اپنی نیلی آنکھوں سے نہارنے میں مصروف تھا۔ نوفل مسلسل اپنی بیٹی کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، پھر چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولا، سبحان اپنی پرنسس مجھے دے دے۔ نوفل سنجیدگی سے بولا، جبکہ سبحان اور باقی سب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے اشارے سے اسے سامنے دیکھنے کا بولا، جسے سمجھتے ہی ہاسپٹل کے اس روم میں ان سب کا کہکہا گونجا۔ تو بس پھر پرنسس مجھے دے دے، ہم دونوں باپ بیٹے اپنی جان سے بھی زیادہ تمہارے پرنسس کا خیال رکھیں گے۔ نوفل اسے دیکھ محبت سے بولا۔ ان سب کے بار بار محبت سے کہنے پر سبحان نے فضا کی جانب دیکھا۔ فضا نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا اور کچھ ہی دیر میں رشتہ طے ہو گیا۔ دیا کی 10ویں سالگرہ پر ان دونوں کا نکاح رکھ دیا گیا۔ سب بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے جب دیا کی جھنجھلائی سی آواز گونجی، بابا یہ کون ہے؟ دیا سبحان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، بابا کی پرنسس۔ سبحان نے مسکرا کر اسے اپنی گود میں لیا۔ پرنسس یہ آپ کا چھوٹا سا بھائی ہے جس کے ساتھ آپ کھیلو گی۔ واہ بابا میں عشق کے ساتھ کھیلوں گی، دیا تھالی بجاتے ہوئے خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ بولی۔ اپنے آشیانے کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ فضا نم آنکھوں سے مسکرا دی اور اپنے رب کا ڈھیروں شکر ادا کیا، جس نے اسے اتنی مصیبتوں اور تکلیفوں کے بعد اتنی خوشیوں سے نوازا تھا۔ ختم شد۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک بھی ضرور کریے، شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔